اب جو آپ نے بات کی ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا ریفرنس دیا کہ آپ مسلمان کیوں گھبرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، یہ چیف جسٹس صاحب ہیں اور یہ آپ کو پتہ پھپتی کستے ہوتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے اگر آپ نظریات سن لیں نا، وہ مسلمانوں کو سب کو کافر کہتا ہے اور وہ کہتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ معاذ اللہ طوائفوں کی اولاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدارس چلا کون رہا ہے۔ آپ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ، آپ کو اپنے مدارس کا نہیں پتا، تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہو چکا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ لوگ یہ کرتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر ہر کوئی شخص قرآن و حدیث کو اپنے انفرادی تسکین کے لیے یا کسی خاص گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے قرآن و حدیث کی اپنی تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ تشریح یوٹیوب کے چینل پر کی جاتی ہے، کبھی وہ تشریح سیاستدان اپنے سیاسی معاملات کے اندر اسلامک ٹچ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اب بات اتنی آگے بڑھی ہے کہ وہ تشریح اب ایوانوں کے اندر آتی ہے اور چیف جسٹس بھی اس تشریح کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی کیس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا ہے۔ ہم جیسے اسٹوڈنٹ جو بھی چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اسلام کی باریکیوں کو جان سکیں، انہی اس کیس کو سمجھنے کے لیے آج ہم آئے ہیں صدر جمعیت اہل حدیث علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے پاس، اور ان سے پوچھیں گے کہ بیسیکلی یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ مبارک ثانی کیس بیسیکلی کیا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے اندر اس قدر غصہ ان کے خلاف آ رہا ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ علامہ صاحب، یہ جو فائز عیسیٰ نے فیصلہ سنایا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی تشریح بتا دیں کہ یہ فیصلہ کیا ہے۔ بنیادی طور پہ وقاص بھائی، اگر اس کا دباچہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو باتیں کی ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا کوئی یوٹیوبر ہو، کیا قرآن پاک کی اور حدیث کی من چاہی تشریح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی صرف وہ تشریح قابل قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ نے کی ہو اور جس کے اوپر صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا ہو۔ یعنی ظاہری معنوں میں بھی کچھ آیات ایسی موجود ہیں، اگر اس کا ظاہری معنی لیا جائے تو اس سے کچھ اور مفہوم نکلتا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی یہ لمبی چوڑی اگر آپ بات کریں گے بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، جیسے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کہ صحابی نے یہ سمجھا سفید دھاگا رکھ دیا اور کالا دھاگا رکھ دیا، تو رسول اللہ نے کہا یہ سورج کی اور دن اور رات کی بات ہے۔ اس طرح کی ایک آیت نہیں ہے، یہ متعدد آیات ہیں۔ تو وہی قرآن پاک کی تشریح اور انٹرپریٹیشن قبول ہے جو رسول اللہ نے کی اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر دیا۔ یہ ہے ہمارا بنیادی مقدمہ، اور جو سوال آپ نے کیا ہے دباچے میں، یہی اصل میں بنیاد کہ قرآن پاک کی آیات کی وہ تشریح قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ نے کی ہے، یا وہ تشریح قابل قبول ہوگی جو آج کا گروہ کرتا ہے۔ مثلا جو ختم نبوت کے منکرین ہوتے ہیں وہ بھی تو قرآن پاک کی آیت سے استدلال لیتے ہیں، بالکل، تو ان کا آیت کا استدلال مانا جائے گا؟ یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب جو آپ نے بات کی ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے، اس کیس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ابتدان قاضی فائز عیسیٰ نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا، اس کے اندر تو بہت زیادہ ایمبیگویٹی تھی اور وہ کیس لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی اصلاح کی، وہ بھی اگر اب چونکہ سمجھانے کی بات ہے تو وہ بھی اس کو میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ قرآن پاک کی کچھ آیات کا ریفرنس دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس آیت کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں گھبرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کوئی اس کی غلط تفسیر چھاپ لے تو یہ تو اللہ نے لی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تحریف کی اجازت دے دی جائے، اللہ نے حفاظت، ہاں اس کا اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی آیت الٹی لکھ دے کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے مفہوم کیا۔ دوسرا، انہوں نے لا اکراہ فی الدین کی جو ٹرانسلیشن کی وہ نہیں ہے جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین بے شک یہ ہے کہ کسی کے اوپر جبر کر کے اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا، لیکن لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر اس کو مسلمان مانا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین ہے، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو لا اکراہ فی الدین کی یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ وہ مسلمان، وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لا اکراہ فی الدین کی یہ ٹرانسلیشن نہیں کہ اس کو مسلمان مانا جائے۔ ایک بندہ خود مسلمان نہیں ہے اور اس کو آپ کہیں کہ نہیں اس کو مسلمان مانا جائے، یہ لا اکراہ فی الدین کی ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن چلیں، میں کہتا ہوں یہ اول مقدمہ، آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں، پھر اس کے اندر ایک بہت بڑا بلنڈر تھا
تفسیر صغیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ قادیانی اگر بانٹیں گے تو یہ اپنے قوم کے اندر بانٹ رہے ہیں، اپنے اداروں میں بانٹ رہے ہیں. یہ پہلے فیصلے کی بھی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر انہوں نے اصلاح کی ہے، جو اصلاح کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یعنی اس کو بھی اجازت دی. امتناع قادیانیت ایکٹ پورے کا پورا اڑا دیا گیا. اب اس فیصلے کے اوپر علماء نے احتجاج کیا. ٹھیک ہے. جمعیت اہل حدیث پاکستان، دیگر مذہبی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک لبیک، اس کی پٹیشن کے اندر فریق بنی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وفاق المدارس سے بھی رائے مانگی. اہل حدیث ہوں گے وفاق المدارس سلفیہ جو ہیں پروفیسر یاسین ظفر، ان سے بھی رائے مانگی. ہم نے تمام وفاق المدارس نے فیصلہ کیا ایک ہی رائے دی جائے، اور اللہ کا شکر ہے ایک رائے دی گئی، تاکہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ پک اینڈ چوز نہ ہو کہ دیکھیں جی فلاں ادارے کی تو ہم نے ایک کنسنسس ہے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو باقی جماعتیں جو فریق بنی تھی ان کی رائے کہاں گئی. اب جو ریویو پٹیشن میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس میں جمعیت اہل حدیث کی پوری رائے کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک رائے تھی وفاق المدارس، ایک ہے اداراتی رائے. اداروں کی رائے وہ سارے متفقہ ایک ہی ہوگی. ایک تھی جماعتوں کی رائے. ان آراء کے اوپر انہوں نے پک اینڈ چوز کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور انہوں نے بہرحال اپنے جو پرانا فیصلہ تھا نا اس میں سے بہت سی چیزوں کو صحیح کیا. لا اکراہ فی الدین، انا نحن نزلنا الذکر، دیگر بہت سے پیراگراف صحیح کر لیے، لیکن دو چیزیں پھر چھوڑ دی. بنیادی بات یہ ہے، اگر یہ جو دو چیزیں یہ بڑی اہم ہیں. ایک اس کے اندر بات یہ ہے کہ ایک قادیانی اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، اپنے ادارے کے اندر بیٹھ کے، اب سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑی اہم ہے. ایک قادیانی اپنے گھر بیٹھا ہوا، اپنے ادارے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھی اصحاب رسول تھے. مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویاں امہات المومنین تھیں. ہمارے عبادت خانے مساجد ہیں، ہماری بکرے کی گردن کے اوپر چھری پھیرنا قربانی ہے. بات سمجھ لیں، ہمارا روزہ رکھنا مسلمانوں کا صیام. اب مجھے ایک بات بتائیں، امتناع قادیانیت ایکٹ کیا ہے؟ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب ہیں، اور یہ آپ کو پتہ پھپتی کستے ہوتے ہیں کہ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ. آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، آپ شریعت ری رائٹ کر رہے ہیں. شریعت ری رائٹ کر رہے ہیں. آئین تو دور کی بات ہے، آئین کے اندر لکھی پڑی بات ہے کہ جو غیر مسلم قادیانی گروہ ہے، لاہوری گروہ ہے، جو بھی گروہ ہے، امتناع قادیانی ایکٹ میں لکھا ہے یہ مسلمانوں کے شعار استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے دوسری ترمیم کے تحت. اچھا اب مجھے بتائے مسلمانوں کے شعار، اچھا یہ جو امہات المومنین کا ٹائٹل ہے رسول اللہ کی بیویوں کا، یہ اسلامی شعار نہیں ہے؟ بالکل ہے. اصحاب رسول اسلامی شعار نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر آپ کے خلفاء بھی خلفاء راشدین ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھی بھی صحابہ ہیں تو ہمارا اختلاف کیا رہ گیا؟ آپ نے یہ جو بلنڈر ہے، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشن میں، ادارے میں یہ جرم کریں تو وہ جرم نہیں مانا جائے گا. یہ کون سی لاجک اور سائنس ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر کسی کو قتل کر دے وہ جرم نہیں؟ بالکل ہے. جرم تو جرم ہے. زنا بالجبر کرے، اغوا کر کے گھر، یعنی یہ آئین ری رائٹ نہیں، شریعت کو بھی انتہا تک ری رائٹ کیا کہ کوئی بندہ چار دیواری کے اندر جو مرضی جرم کر لے وہ جرم نہیں مانا جائے گا. اس فیصلے سے کی پالیش کی ہے. اچھا یہ مذہب کا ہے اس بات، یہ ایک عجیب تشریح. پھر یہ آپ بتائیں، اس کے اوپر پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سختی کر رہے ہیں. اداروں کے اندر بھی وہ بات کریں تو پروموٹ تو اداروں نہیں کرنا نا. یہ بات بتائیں، ایک انسٹیٹیوشن کے اندر ہزاروں بندوں میں بیٹھ کے مسلمانوں کے، پاکستان کے اندر وطن عزیز کے اندر آئین ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اجازت ہے. آپ نے تو پھر ان کو اجازت دے دی نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام مہذب ممالک، مسالک، مذاہب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. قادیانی اپنے آپ کو قادیانی تسلیم کریں، ہمیں کیا مسئلہ؟ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرے. قاضی صاحب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مسلمانوں کے دل تو اتنے فرا ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نیا نبی چن لیا، آپ نے رسول اللہ کے بعد نبوت کو جاری رکھا، تو اسلام کے دائرہ کار میں یہ بندہ غیر مسلم ہوتا ہے. اجماع امت ہے، قرآن اور سنت سے یہ بات ثابت ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آئین کو تبدیل کریں کہ نبی کے بعد کوئی نبی کا دعویٰ کرے وہ پھر بھی مسلمان رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے اداروں میں یہ کر لیں. اب یہ بتائیں ہم مان لیں؟ یہ بڑی عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن مسئلہ اس طرح الجھایا جاتا ہے. پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ تمام مذہبی جماعتوں سے اس کے بارے میں پوچھا گیا. یہ بھی جھوٹ کے اوپر مبنی تھی، ان کے جو ترجمان کا بیان تھا اس کو سارے الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے
کہ تمام دینی مذہبی جماعتیں اس وقت ایک پیج پہ ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہو، بریلوی ہوں، اور وفاق المدارس بھی ایک پیج کے اوپر ہے. اچھا دوسری جو اس کی شک ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، یہ اب دو بنیادی رہ گئی ہیں، باقی فیصلے میں انہوں نے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا اور آپ نے ریویو کیا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، لیکن یہ جو بنیاد تھی اس کو آپ نے ہلا دیا. دوسری بات انہوں نے یہ لکھی کہ تفسیر صغیر نامی جو کتاب ہے جس کا مقدمہ ہے تحریف قرآن کے اوپر مبنی ایک کتاب ہے، اس کے اوپر آپ اگر وہ پڑھیں نا یقین کریں آپ جذباتی ہو جائیں. مرزا غلام احمد قادیانی کے اگر آپ نظریات سن لیں نا، وہ مسلمانوں کو سب کو کافر کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے جو میری نبوت کو نہیں مانتا وہ معاذ اللہ طوائفوں کی اولاد ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ کسی نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. اچھا پھر وہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہے. یہ اصحاب رسول کے بارے میں، حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کہتا ہے میرا تسمہ باندھنے والے ہیں. حضرت حسین کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ 40 حسین میری جیب میں پڑے ہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ انہوں نے برہنہ ہو کے مجھے اپنی ہر چیز کو دکھا دی ہے. پھر اس کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کے ماننے والوں کے جو اشعار ہے وہ آپ سنیں آپ حیران رہ جائیں کہ کہتے ہیں معاذ اللہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شام میں. محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. یہ لعنت ایسے نظریات کو پروموٹ کرنا. اور کہتے ہیں مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خوشک ہو چکی ہیں. اب مکہ اور مدینہ کون ہے؟ ربوہ اور قادیان. یہ مکہ مدینہ مسلمانوں کی شعار نہیں ہے. بالکل. یعنی تفسیر صغیر کے اندر یہ تمام باتوں کا دباچہ موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور ابھی آپ کے سامنے میں نے کچھ بھی نہیں رکھا. اگر میں ان کے عقائد نظریات آپ کے سامنے رکھوں آپ تف کرنا شروع کر دیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں چلیں کہ آپ ان کو یہ حق دے دیں کہ یہ اپنے آپ کو اقلیت کے غیر مسلم تسلیم کریں، جو مرضی کرتے رہے، اپنے شعار اختیار کریں. مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا کبھی سکھ نے اس بات کے اوپر اصرار کیا کہ گردوارے کو مسجد کہا جائے؟ اب بات یعنی یہ ان کا اصرار نہیں ہے. ان کا یہ اصرار کیوں ہے؟ کسی اور مذہب کے لوگ گرجے عیسائی کہتے ہیں کہ گرجے کو مسجد کو، بالکل نہیں. مطلب کہ اب یہ ایک عام فہم سی بات ہے. تو یہ اصرار کرتے ہیں مسلمانوں کے شعار. اب قاضی صاحب نے یہ جو دوسری شک ہے نا کہ تفسیر صغیر، یہ ساری باتیں اس تفسیر میں موجود ہیں. یہ تفسیر صغیر ان کی اپنی کتاب ہے. انہوں نے قرآن، حالانکہ وہ قرآن پاک کی غلط تشریح کے اوپر مبنی ہے. اگر آپ ایک گروہ کو اجازت دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی من چاہی تشریح اور طویل اور اس کے اندر کر کے، تو پھر کل کو ایک اور گروہ کہے گا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم قرآن کو اس طرح چھاپنا چاہتے ہیں، تو اس کو بھی اجازت دے دی جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ تفسیر صغیر چونکہ یہ قادیانیوں کو بانٹ رہے ہوں تو پھر ان کے اوپر امتناع قادیانیت نہیں لگنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بانٹ تو رہے نا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ ابھی شاید مقدمہ نہیں سمجھے، اس کی چھپائی کے اوپر بین ہے. پاکستان کے لا آئین میں قرآن پاک کی تحریف شدہ شکل کی چھاپنے کی اجازت موجود نہیں ہے. بالکل. بانٹنا تو ایک اگلی سٹیج ہے، اس کے چھپنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تفسیر صغیر چھاپ کے اگر قادیانیوں کو بانٹ رہا ہے تو پھر وہ قانونی طور پہ جرم نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر دی کہ قادیانی کہے گا میں قادیانی کو بانٹ رہا تھا. اور بھائی جس کتاب کی چھپنے کی مسلمانوں کی ریاست میں اجازت نہیں ہے آپ اس کے بانٹنے کی اجازت دے رہے ہیں. اب یہ جو دو باتیں بڑی ہیں، اور بھی پیراگرافس ہیں اور بھی ہیں جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وفاق المدارس نے اس کی نشاندہی کی ہے اور نظر ثانی کی اپیل کی ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب نے یہ آئین ری رائٹ نہیں شریعت ری رائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب کوئی شریعت کا ماہر ہے. قرآن و سنت کی تشریحات تو علماء نے کرنی ہے نا یار. تو وہ قاضی صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ میں قانون کا ماہر ہوں، ان کی تشریحات وہ کریں گے. تو آپ شریعت اپیلیٹ بینچ کے بھی چیئرمین بن گئے تو آپ تو عالم نہیں ہیں. تو شریعت کے یعنی وہ قوانین جو وفاقی شرعی عدالتیں یا اسلامی نظریاتی کونسل کا ریویو ہے اس کے بینچ کے بھی وہ حصے دار بن گئے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو اس بارے میں ریویو کرنا چاہیے، اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اور بالفرض وہ نظر ثانی نہیں کرتے یا ریویو نہیں کرتے تو پھر بھی اس فیصلے کی حیثیت ردی کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے. پورے پاکستان کے مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، پاکستان کے تمام دینی اداروں نے، تمام دینی جماعتوں نے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اول ان کے جو حواری ہیں قاضی صاحب کے ارد گرد جو ایک خاص مافیا جنہوں نے فیصلہ لکھا، انہوں نے دینی جماعتوں میں دڑار ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ اول اگر کچھ اس وہ سارے الحمدللہ اس وقت ایک پیج کے اوپر. بالکل. اچھا آپ نے اپنی بات کے اندر مدارس کا ذکر کیا, گفتگو کی آپ نے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدارس چلا کون رہا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب تو وفاق المدارس کراچی کی پریس کانفرنس میں آپ نے ہمارے کابرین سے سن لیا. لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو ایسے بیانات ہوتے ہیں نا, یہ نہیں دینے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اتنے بڑے ادارے کے سربراہ ہیں, آپ ایک باوقار سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک یعنی ذمہ دار شخصیت ہے. اگر آپ اپنے ملک کے مدارس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ 1,00,000 مدارس ہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 50,000 رجسٹرڈ ہیں اور 50,000 کا ہمیں پتہ ہی نہیں کون چلا رہے ہیں, تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اگر آپ کو نہیں پتا آپ کے مدارس کون چلا رہے ہیں, تو آپ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی ہیں, اور جو ہے بھی ہے, ہمیں ان کے اوپر فخر بھی ہے. تو آپ دیگر ممالک کے اندر ایک ایک یعنی حرکت کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, ایٹم فلاں جگہ جا رہا ہے, پاکستان پہ کب حملہ ہونے والا ہے, کون سی موومنٹ ہو رہی ہے, آپ کو اپنے مدارس کا نہیں پتا. تو یہ بیان بہرحال ایک آپ سمجھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ سلپ آف ٹانگ بھی ہو سکتا ہے, اور ان کو اس بیان سے مکمل طور پہ رجوع کرنا چاہیے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں سے چل رہا ہے اور کون کون چل رہا ہے, لیکن یہ لوگ رجسٹر نہیں کرا رہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوئی گوشت مدارس نہیں ہے جیسے گوشت پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کچھ مدارس اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ نہیں رجسٹریشن کی فیس دیتے, سمجھ ٹھیک ہے, یہ پرابلم یہ ہے. اگر وہ اس چیز کو اس معنوں میں لے کے جاتے ہیں نا کہ مدارس کی جو وفاق المدارس سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے اس کا نظام مؤثر بنایا جائے, اور جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جہاں میں مثال دے رہا ہوں 100 بچہ پڑھ رہا ہے, 50 بچے پڑھ رہے ہیں, وہ رجسٹر نہیں کرواتے فیسوں سے بچنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے وفاق میں جاتے ہی نہیں, ہوتا کیا, مثال دے رہا ہوں, اس علاقے میں 6 مدارس چل رہے ہیں, 40 بچے والا, 50 بچے والا, 100 بچے والا. وہ کیا کرتے ہیں, علاقے کا جو سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے اس کے ذریعے پیپر دے دیتے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں, پیپر پھر بھی وفاق میں ہی دیتے ہیں. اب یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. اب ایک 30 بچوں کا مدرسہ ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں اتنی فیسیں برداشت کروں, رجسٹریشن سالانہ کی, رینیو کی, یہ پیسے بچانے کی بات تھی. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ گوشت مدارس ہیں یا ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, یا یہ اس طرح کا بیان نہیں تھا دینا چاہیے. بلکہ ان کو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قومی ادارے میں اکوموڈیٹ کریں, اور آپ اگر اس چاہتے ہیں کہ ہر مدرسہ رجسٹرڈ ہونا, اس کا بڑا آسان حل ہے. آپ وفاق المدارس کو, اتحاد المدارس کو کچھ فنڈز دیں کہ جو غریب مدارس ہیں جن کے بچے اس خاص تعداد سے کم ہیں, ان سے آپ فیس نہ دیں, سارے رجسٹرڈ ہو جائیں گے. بالکل سمجھ رہے ہیں نا, تو یہ بات ہے. اچھا علام صاحب, آپ ریسنٹلی سعودی عرب بھی گئے, اب ان کے امام بھی پاکستان میں ماشاءاللہ سے آئے ہیں. آپ کے اینڈ سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کس قدر آگے بڑھنے لگے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سعودی عرب کا ہمیشہ احسان مند رہنا چاہیے. جو آپ نے سوال کیا, بالعموم لوگ یہ کرتے نہیں ہیں, تو میں تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں اس بات کا دائی ہوں کہ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ محسنین والا تعلق کیا ہے, لیکن بدلے میں سعودی عرب کو کیا ملا ہے, گالیاں. پاکستانی عوام کی یہ مینٹیلٹی ایک خاص پروپوگنڈے کے زیر اثر ہے کہ آپ جب بھی کسی پاکستانی سے کہیں گے, وہ آپ کو کہے گا جی فلسطین کا اندر یہ ہو رہا ہے, امام مسجد النبی نے دعا بھی نہیں کرائی, امام حرم نے دعا بھی نہیں کرائی. کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں, بالکل کہتے ہیں. اگر آپ ان کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں, ہر روز دعا ہوئی ہے, ہر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کے ہوئی ہوگی. پھر اگر آپ کوئی بات کریں گے نا, انہوں نے فلسطین کے لیے ایک تنکا نہیں توڑا. سب سے زیادہ مالی امداد وہ لوگ دے رہے ہیں. پھر حتیٰ کہ پاکستان کے اندر تو یہ پروپوگنڈا ہوا پچھلے دنوں کہ جناب آل سعود نے مسجد النبی کی توہین کر دی, وہاں پہ گاڑیاں چلی گئی, وہ مسجد النبی کے ہاتھے میں گاڑیاں چلی گئی. اب مجھے بتائیں, یہ پروپوگنڈے اتنے لغو ہیں کہ کیا ہماری مسجدوں کے باہر سواریاں نہیں آتی؟ بالکل آتی. تو مسجد کے اندر گئی ہے کہ باہر؟ اور جو لوگ پروپوگنڈا کر رہے ہیں, میں اعتراض نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے, لیکن یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں, جو خاص ایک مافیا کہ سواریاں آ گئی مسجد کے باہر, وہ لوگ گھوڑوں کو لے کے مسجد کے اندر بھی چلے جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ویلڈ بات ہے. ہاں, تو پھر آپ دیکھ لیں, آپ فیس بک کے اوپر دیکھ لیں, تو آپ اعتراض کن لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں؟ اور یار خدا کا خوف کرنا چاہیے. یعنی یہ ایک ایسی باتیں ہیں
کہ جو اللہ معاف کرے میں کوئی توہین کے اوپر لوگوں کو نہیں اکسا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف سواری پہ کیا ہوا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد النبوی کے باہر جو سواری آئی ہے وہ توہین ہے، اور آپ گھوڑا ممبر پہ بھی لے جائیں تو وہ جائز ہے؟ نہ کریں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سعودی عرب کے خلاف ایک خاص پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہر بات میں، اور اس کا میں اثر بتاتا ہوں. میری تو کئی دفعہ وہاں پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہے، وزیر سے بھی 20 دفعہ جب میں گیا ہوں، سفیر صاحب سے بھی ہوتی ہے. تو ان کا یہ درد دل ہے کہ یار پاکستان کے ساتھ اتنا ہم احسان کرتے ہیں، تو یہ جو ہمارا احسان والا روپ ہے یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا، اور حقیقت میں نہیں بتایا جاتا. آپ کے اوپر جب کرائسس آئے، جب آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان سے فری لے لیتے ہیں، جب آپ کو بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان سے ڈالر لیتے ہیں، جب آپ سفارتی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا. آپ نے ان سے امام مسجد النبوی کی ڈیمانڈ کی، آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ یعنی وہ آپ کے ساتھ اس حد تک کھڑے ہیں، فیصل مسجد میں آ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، آرمی چیف کو مل رہے ہیں، صدر کو مل رہے ہیں، وزیر اعظم کو مل رہے ہیں. اس سے زیادہ گڈ جسٹر کیا ہو کہ آپ اس سے جو چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کریں، اور پھر آپ ان کا یہ احسان بھی نہ مانیں. اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہتا، ایران بھی ہمسایہ ملک ہے، میں چاہتا ہوں ہمسایوں سے اچھے تعلقات ہوں، انڈیا سے بھی ہو جائیں، افغانستان سے بھی ہو جائیں، لیکن وہ ایران کے آپ دیکھیں وہ ہمارے پہ حملہ کرتا ہے وہ پھر بھی اچھا ہے، اور سعودی عرب آپ کی ہیلپ کرتا ہے وہ پھر بھی برا ہے. تو کم از کم عدل کا اور انصاف کا ایک پیمانہ ضرور قائم ہونا چاہیے. بہت شکریہ علام صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، تو آپ نے ساری گفتگو سنی. اسی گفتگو کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.